السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الانفطار ہے اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تک گزشتہ کی وضاحت ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ اب اس کے باقی جو آیات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو ہویں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پچھلی آیات میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا ایک عارضی رہائش گاہ ہے، اس دنیا کو ایک دن اللہ تبارک و تعالی ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حساب اور کتاب ہوگا۔ انسان جو کچھ بھی آگے بھیجا، جو کچھ بھی پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سارے اعمال کو کل حشر کے میدان اور اس کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے احسان کا تذکرہ کیا کہ انسان کے اوپر اللہ کے کتنے بڑے نیک احسانات ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات، اس کے قوانین کی تکذیب کرتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کلا بل تکذبون بالدین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں، خصوصاً آپ کا دعوت کا جو ابتدائی دور تھا، اس میں سب سے زیادہ جس بات کو انسانوں کے ذہن و دماغ میں بٹھائی گئی یہ بات، وہ حیات بعد الموت والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد انسان کو دوبارہ اسی زندگی کے تحت اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اس کو بہت تفصیل سے بار بار تکرار کے ساتھ قرآن میں بتائے گئے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے۔ اگر انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ ہو، صرف ان مان لیا کہ ہاں بھائی ہے، کیونکہ ایک مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے، وہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے، اسی اعتبار سے مان لیا ہے، لیکن یقینی کیفیت میں اس کو نہیں مانا، تو پھر جب تک عقید آخرت اس کے اوپر یقین نہ ہو، انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، انسان نہیں بن سکتا، اس کے تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد کی زندگی کے متعلق یقین دہانی کرائیے، بار بار تکرار کے ساتھ قرآن میں، اور انسان کو جہاں جہاں بھی شک و شبہات ہوتے ہیں ان کے پورے جوابات دیے گئے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہاں کی زندگی کی تیری، انسان مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گیا، مٹی میں مل گیا، یا پھر دوسری قومیں جلا دیے، بہا دیے، تصور ہوتا ہے، تو اس کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے ہو بھائی ختم ہو گیا، کہاں ہے زندگی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، بلکہ تم کو دوبارہ زندگی اللہ دینے والے ہیں۔
اسی لیے فرمائیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کی یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے مخاطبین جو تھے اہل مکہ تھے اس وقت، تو وہ جو کیونکہ عربی زبان کے وہ ان کی اپنی مادری زبان تھی، قرآن ان کی مادری زبان میں نازل ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو نزول ہوا ہے ان کو ان کے سامنے رکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی مادری زبان ہے، ان سے زیادہ بہتر تو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا بالراست قرآن کو۔ اس اعتبار سے جب یہ باتیں کہی جا رہی تھی تو وہ لوگ مخالفت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد ہم مر گئے کھپ گئے، قصہ ختم۔ اذا کننا عظاما ترابا، فرما کے اب جب مٹی ہو جائیں گے ہمارے جناب علی، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو دوبارہ زندگی کہاں کی؟ پھر اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کہ نہیں، تمہیں وہاں دوبارہ زندگی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں ہماری قرآن کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھٹلا رہے ہیں پلہ بل تکذبون بالدین، یعنی وہ دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مقرر کیا انسان کے اعمال کا بدلے کا دن، جزا کا دن، اسے کہتے ہیں قرآن میں بالدین، جو ہم قرآن میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ وہاں پہ بدلے کے دن، انصاف کے دن کا وہ مالک ہے، جن دن فیصلے ہونے والے ہیں انسان کے اعمال کے، اس دن کا مالک ہے، جزا و سزا دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے۔ اور یہاں وہی بات فرمائی کہ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز سے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جزائے اعمال کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی وہ ایک دن جو اللہ رکھا ہے نا عدالت کی، جو تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، تمہیں جزا ملے گی، اس بدلے کو جھٹلا رہے ہیں۔ بالدین، جزائے اعمال کو جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے بالدین فرمائے مالک یوم الدین، یہاں پہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ بالدین یعنی جزا کا دن، فیصلے کا دن، انسان کے اعمال کو جو بدلہ دینے والا ہے، اس دن کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اصل میں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس دن کو جھٹلائیں گے تو ان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما کلا بل تکذبون بالدین، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آنے والے دن کو بار بار قسم کھا کے فرمایا ہے۔ سورہ نحل میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اہل مکہ نے، قریش نے، قرآن نزول ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے متعلق اس قدر یقینی کیفیت میں آپ ان کو بتا رہے تھے کہ بعض خود تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جادوگر ہے یہ، یعنی ان کے اوپر اثر ہوتا تھا قرآن۔ وہ لوگ بھی قسمیں کھا کے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ قرآن اللہ گواہی، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا کہ نہیں، تم کو اٹھایا جائے گا، تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، میں قسم کھاتا ہوں اس آنے والے دن کی، لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور یہ بھی قسم کھا کے جواب دے رہے ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں، بڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اس کا قصہ ختم، اللہ دوبارہ زندگی نہیں دینے والا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ اللہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کون؟ اہل مکہ قسم کھا کے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں اٹھایا جائے گا، اور یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کی کڑی کڑی قسمیں تھی۔ جواب میں لا یبعث اللہ من یموت، اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرمائیں، جب یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کا جزائے اعمال کا انکار کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تغابن میں آیت آتی ہے، وہاں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ جنہوں نے انکار کیا ہے نا موت کے بعد کی زندگی کے اعمال کے بدلے کا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ دعویٰ ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعث اللہ، جو مر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی نہیں دے گا، نہیں اٹھائے گا۔ اللہ وہاں پہ نبی کو کہتے ہیں نبی آپ قسم کھا کے بولیے، آپ قل بلا وربی، نہیں
میرا رب کی قسم لتبعثن لازماً تمہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور اٹھا کے اللہ کی عدالت میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور دوبارہ تم کو اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ، اتنا آسان ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ایک آواز ہوگی صرف کڑک، اور تمام انسان اٹھ کے ٹھہر جائیں گے، صرف اس کی ایک آواز ہوگی، یہ ہے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ۔ اور بھی بہت سارے قرآن کے آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھا، اور یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے، بل تکذبون کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی اصلاح؟ ان کی کیوں نہیں ہوئی تھی اس وقت، ہماری آج کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی آج؟ چلو بھائی وہ تو نہیں مانتے تھے، ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی آج؟ مسلمان قرآن پہ ایمان ہے ہمارا، پھر ہمارے اعمال کی اصلاح کیوں نہیں ہماری زندگیوں کے؟ ہم جانتے ہیں ساری چیزیں میں رکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اٹھایا جائے، اللہ حساب لے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہم کہتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ ہماری زندگی سے جھوٹ، دھوکہ، فریب، ملاوٹیں، فلاں فلاں ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہو رہی آخر؟ اس کی وجہ یہی ہے، وہ دن جو حساب اور کتاب کا ہے ہم اسے بھول چکے ہیں، وہ اس کا نہیں ہے۔ انسان کو اگر یقین ہو جائے نا تو پھر وہ نہیں جاتا، انسان کی فطرت ہے ایک، جہاں خطرہ ہے وہاں سے دور جاتا ہوں، دور ہٹتا ہوں وہاں سے، وہی خطرہ ہے ذرا ادھر بازو سے آؤ میاں، ٹرافک آ رہی ہے ذرا بچ کے جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کے جاتے ہیں کراس روڈ کرتے ہوئے، کیوں؟ خطرہ، انسان خطرے سے گھبراتا ہے، دور اندیشی سے، لیکن آخرت کے متعلق سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑی خبر ہے یہ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اللہ فرماتے ہیں سورہ 30ویں پارے کی ابتدائی آیت میں نبا میں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے چیمے گومیاں کر رہے ہیں، پوچھ توچھ کر رہے ہیں؟ اب نبأ العظیم بہت بڑی خبر ہے قیامت کی، وہ اس خبر کے متعلق الذین هم فیہ مختلفون، اس میں اختلاف کر رہی ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، اتنی بڑی خبر اللہ دیا ہے انہیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بہت تفصیل سے اس کو بتایا گیا، اور اسی لیے دیکھیں سورہ فاتحہ میں بار بار آپ کو ہر رکعت میں یہ آیت رکھی گئی، مالک یوم الدین، اقرار کرنا ہے آپ کو بار بار ہر رکعت میں، وہ مالک ہے انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا، وہ مالک ہے، وہ حساب ہوگا، ہمارا حساب ہوگا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ کون ہے جس کے سامنے تم پیش ہو رہے ہو؟ لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، تمہاری کوئی باریک سے باریک بھی عمل بھی اس کے سامنے تمہارا چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے۔ یہ بات قرآن میں تفصیل سے بار بار تکرار کے ساتھ بتا رہے اللہ سبحانہ وتعالی، بل کلا بل تکذبون بالدین۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم کو ہم پیدا کیے ہیں، امتحان کے لیے چھوڑ دیے دنیا میں، ہر انسان وہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے، ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہم پورے، ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر دو حفاظت کرنے والے محافظین فرشتے ہیں،
وہ کون سے فرشتے ہیں؟ اگلی آیات میں بات آ رہی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، بڑے ہی معزز فرشتے ہیں اور وہ لکھنے والے ہیں۔ حافظین، وہ لکھ رہے ہیں۔ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے دو فرشتوں کو ہمارے اوپر نگران بنا دیا ہے۔ اور حدیث میں اس کی تفصیلات آتی ہے کہ ایک فرشتہ نیکی اچھے کام کرتے وہ لکھنے والا ہے، اور دوسرا فرشتہ وہ ہے جو برے کام کرتے وہ لکھنے والا ہے، برے اعمال کو۔ اور اس میں اللہ کی رحمت یہ ہے، خاص طور پہ حدیث میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے، احادیث کے اندر، جب بندہ نیک عمل کا ارادہ کر لیتا، ابھی نیک عمل کرا نہیں انہیں لیکن ارادہ کر لیتا ہے، تو فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اب تو عمل بعد میں ہو، لیکن برائی کا فرشتہ جب برائی کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور لکھنے جاتا ہے تو نیکی کا فرشتہ اسے روک دیتا ہے، ابھی مطلب کبھی عمل نہیں کرائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں پہ وہ فرشتہ آپ عمل ہی نہ کریں، نیکی کیا مارا لکھ اسے، اچھے عمل کی نیت کر لیا ہی نہیں۔ کہ برائی کا لکھنے والا فرشتہ جب یہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو لکھتا ہے، تو فرشتہ روک دیتا ہے، ابھی کرا ہی نہیں، کیوں لکھ رہا ہے، کرنے کے بعد لکھ۔ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی چھوٹ ہے، اگر برائی کا وسوسہ بھی آ گیا، برائی کا ارادہ بھی ہو گیا آپ کو، تو پھر اللہ کی فضل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں، جب تک عمل نہیں کرے آپ۔ لیکن نیکی کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ بھی کر لیں تو آپ وہ ارادہ بھی آپ کا لکھ لیا جائے گا، پھر وہ عمل بھی لکھ لیا جائے گا آپ عمل کرنے کے بعد۔ تو یہ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دو کندھوں پہ ہے، اور فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے اللہ کی بڑی طاقتور مخلوق ہے، اور ان فرشتوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی لکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ یہ ان کو آزادی نہیں ہے اپنے طور پہ، ان کو ڈیوٹی پہ یہی لکھنا ہے تو یہی لکھیں گے اب آپ۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی وہ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ کون ہے؟ کِرَامًا کاتبین، کاتب کہتے ہیں عربی میں لکھنے والے کو۔ یہاں کرامن کے معنی کیا ہے؟ معزز فرشتے، شریف، اپنے طور پہ کچھ نہیں لکھتے، وہ جو آپ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بات آ رہی؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ 24 گھنٹے، انسان کے ساتھ ہے وہ مرے دم تک، اور جو بھی وہ کر رہے ہو، جہاں بھی انسان جا رہا ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ، اور وہ فرشتے اس کے ساتھ ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اس بات کو اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم جانتے ہیں، فرمایا، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، دو فرشتے یہاں کا ذکر کیا گیا، دو فرشتے اب کرتے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، وہ کتنے تیز ہیں، وہ کتنے، یعنی آپ کے اوپر نگاہ نہیں ان کی ہٹتی، آپ جو عمل کرتے ہیں آپ۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یمین شمال، وہی سیدھا
بایاں، وہاں پہ 2 فرشتے نگران ہیں، اور قعید بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قعید کے معنی بیٹھنا، جس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اسی سے ہی ہے قعید، بیٹھنا. وہ بیٹھے ہوئے فرشتے آپ کے کندھوں کے اوپر 2. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول. سن لیجیے قرآن کے الفاظ کو ذرا آپ. ما یلفظ من قول، جو الفاظ تم زبان سے نکالتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، اور تمہارے قریب وہ ہیں، رقیب ہیں، نگران ہیں، تعاقب میں ہیں تمہارے، عتید تیار ہیں لکھنے کے لیے. فوری جیسے ہی تمہارے زبانوں سے کوئی الفاظ نکلے اور فوری فرشتے اس کو نوٹ کر لیے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے الیکٹرانک دور میں آج ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں ادھر زبان سے نکلے اور ادھر ریکارڈ ہو گیا. اور 1400 سال پہلے اللہ اپنی کتاب میں اس بات کو بتا دیا، جو الفاظ بھی تم نکال رہے ہو اپنی زبانوں سے فوری وہ ریکارڈ. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا قرآن میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ بات سورہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ایک تو اللہ جانتا ہے نا، دوسرے فرشتے ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے تھے، تیسری بات سیلف، انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، پیدا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی باڈی کے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر گردن کے پاس ایک ایسی چپ رکھا ہے، گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا، جو بھی ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک ایسا میکانزم بنایا ہے، انسان جو بھی کر رہا ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ بات 15ویں پارے میں آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گلے میں ہم نے ایک ہار لگا دیا ہے، گلے کا ہار بنا دیا، فی عنقہ، پیچھے عنق. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کر رہا ہے اس کے اندر وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ چیز درج ہو رہی ہے انسان کی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس چپ کو نکال کے اس کے سامنے ڈسپلے کر دیں گے، اور یہ تیری زندگی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامہ، اخراج، نخرج کے معنی ہم نکالتے ہیں، قیامت کے دن ہم اسے نکالیں گے اس باڈی سے، اس چپس کو. ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، کتابا یلقاہ منشورا، ایک ایسی کتاب کھلی ہوئی ہوگی بالکل، اور ہر چیز کھول کے وہ بیان کر رہی ہوگی. منشورا. اللہ اس کے بعد کہیں گے اقرا کتابک. بھائی صاحب اللہ کہیں گے اپنے اس بندے سے اقرا کتابک، یہ تیری چپ ہے، تیری زندگی کا ریکارڈ ہے، ذرا اسے دیکھ لے. الفاظ قرآن کے آتے ہیں، پڑھ لے اسے. اقرا کتابک، تیری کتاب ہے، پڑھو اس کتاب کو، تیری اپنی کتاب ہے، یہ تیرے کرتوت پورے اس کے اندر ہے، تیرے مکاریاں، تیرے بھیاں، تیرے عیاشیاں، کیا کیا کرا دنیا کے اندر، اچھائی برائی، ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہے. فرمایا اقرا کتابک، پڑھو کتاب تم اپنی. اس کے بعد اللہ کہے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کتنی آسان ہے قرآن. اللہ حکم دے گا، فیصلہ کرنے والے تو ہم ہیں، لیکن ہماری رحم، ہمارا عدل و انصاف یہ ہے
تیری اپنی کتاب ہے زندگی بھر کی، اب تو خود کتاب پڑھ کے تو خود اپنے متعلق فیصلہ کر لے، اب تیرا انجام کیا ہونا چاہیے، جنت یا جہنم، یا اعمال کے حساب سے۔ میں نہیں کروں گا، اللہ فرماتے فیصلہ اب تو خود کر اپنے لیے، کیا ہے اس کتاب کے اندر، کیا ہے پوری زندگی میں، کتنے اچھائیاں ہیں، کتنے مکاریاں ہیں، کتنے بدماشیاں ہیں، کتنا دھوکہ فراڈ فلاں فلاں کیا کیا ہے، بہرحال جو انسان کرا دنیا کے اندر بلا بدتر، وہ ساری چیزیں اس کے اندر محفوظ ہے۔ وہ گھر کے اندر کیا معاملات ہوئے، بیویوں کے ساتھ کیا ہوئے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہوئے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہوئے، لین دین میں کیا معاملہ ہوا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں فرمایا۔ اور ذرًا یرا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرًّا يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَا، ذرہ برابر بھی اس کے اندر ہے۔ قرآن ہے جو ہم رات دن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جناب علی کوئی قصے کہانیوں کی بات، اٹل حقائق بیان ہو رہے ہیں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس کے بعد اسی پارے میں اگلی سورت آتی ہے، سورہ کہف، اس میں اس کی وضاحت آئی وَأُوذِيَ الْكِتَابِ، جب یہ نام اعمال یعنی یہ کتاب جب ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، جتنے انسان ہیں نا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ان کو ان کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی، پڑھو اب، اور کوئی پڑھ لے گا کیا ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں جو فرماتا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ رسول تم مجرموں کو دیکھو گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے زندگی میں ہم کیا کر کے آئے، لوگوں کو دھوکہ دیے، دنیا کے اندر دھواں تقریریں کرے، میرا ایک ایک خون کا خطرہ تمہارے لیے ہے بولے، پھر اس کے بعد پورا خون عوام کا چوستے رہے تم، بولے اب تو معاملہ کھل جا رہا پورا مسئلہ۔ تو فرماتے یہ تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے، فرشتے ان کے ہاتھ میں تھمائیں گے، وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، لیتے جب دیے جائیں گے اعمال وہ کتاب تو وہ لینے کے لیے گھبراتے رہیں گے، تھراتے رہیں گے، کیونکہ پورا چٹا بٹا سب کھل جائے گا، اچھا کیا کر رہے تھے ہم، کیا بیٹھ کے کیا کیسے کیسے کیا کیا معاملات ہو رہے تھے، انسانوں کو دھوکہ دے دی ہم دنیا میں، اچھوں کو دھوکہ دے دی ہم دنیا میں، لیکن آج کا جو معاملہ ہے، آج تو ساری پول کھلنے والی ہے ان کی، اور نہ صرف پول کھلنے والی ہے بلکہ آج ان کو تو وہ سزا ملنے والی ہے آج۔ اور پھر آج کا دن تو ایسا ہے کہ کوئی یہاں پہ سفارش ہی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے آج یہاں پہ کسی بھی اعتبار سے۔ مجرمین مشفقین مما فیہ، کیونکہ اس کتاب میں کیا ہے ان کو معلوم ہے، کیونکہ کیا کر کے آئے تھے وہ لوگ، اور وہی لکھا ہوا ہے اس میں مما فیہ، اور جیسے ہی کتاب کھولیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیسے کیسے مستقبل میں جو ہونے والی باتیں ہیں اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے، ہوشیار کر دیا ہے، وارننگ دے دیا ہے، دیکھو وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، بڑے افسوس کریں گے یہ لوگ، دیکھتے رہیں گے کتاب اپنی پکچر خود آپ کیا کر کے آئے، اس کے بعد اپنے اوپر افسوس کریں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے آخر، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کا بھی وہ جو بھی کیا ہے اس میں درج ہے، ریکارڈ ہے، بڑے سے بڑا عمل جو بھی کیا اس کے اندر درج ہے، صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو گن کے اس کو ریکارڈ کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا عمل زمین کے کس حصے کے اوپر کہاں پہ اور کتنی دیر کس دن کیا ہے تو، وہ تاریخ کے ساتھ ریکارڈ ہوگا، الا احصاها، یہ تمہاری وہ اعمال ہیں تاریخ کے ساتھ، الا احصاها۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی تم کیے ہیں یہ تمہارے سامنے ہے، وہی تم کو ملنے والا ہے،
وہی تمہیں دیا جائے گا جو تمہارے کتاب میں ہے. اب تمہاری زندگی کی کتاب ہے، یہ فیصلے ہونے والے ہیں. سوچئے آپ. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اسے اللہ کہتا ہے ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. یہ نہیں کہنا کہ ہم تمہارے پر ظلم کیا ہے. اس کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی کے اوپر بھی زیادتی نہیں کرتا. یہ جہنم میں جا رہے ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہے ہیں. کتنے ہیں آپ یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھیں گے نا، جس میں اللہ فرماتے للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. یہ زمین اور آسمان پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے. کلیئر کر دیا وہاں پہ اللہ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. پھر یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی کس بات کی ہمیں توجہ دلا رہے ہیں بھائی؟ آخر یہ ہماری دھوکے بازیاں مکاریاں. آج ایک بازو بیٹھے ہوئے ایک کے بازو کی ایک اندر ایک دوسرے کے معاملے میں کیا ہے نہیں معلوم. قلبی کیفیت کیا ہے ہماری؟ ہاں کتنے ایسی چیزیں وائٹ کالر مجرم آج کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج مل رہے ہیں السلام علیکم خیر خیریت بول رہے ہیں، پھر اس کے بعد بدماشی برابر ہے، مکاری برابر ہے، نفرت برابر ہے، حسد برابر ہے. پھر سلام علیکم بھی ہو رہا، کہاں ہے بھائی کدھر خیریت سے آئی کیا بول رہے ہیں. پھر دونوں ملنے کے بعد جاتے ہوئے بھائی دعا کرنا میرے لیے، کوئی بھی دعا نہیں کر رہا، سب بدوج کر رہے ہیں. یہاں پہ سمجھے آپ؟ اس کے کاروبار اتنے اچھے چل رہے ہیں، اس کو حسد پیدا ہو، بدوائی ہو رہی. خالی زبانی خرچ چل رہا دعا کرو میرے لیے، کیا کون کر رہا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ایک وہ بنا لیے ایک لفاظی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرمائے ہیں قلبی کیفیات انسان کی جو قلبی کیفیتیں ہیں اس کے دلوں میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرماتے یحاسبکم بہ اللہ ما فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں اندر کیا ہے اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا ہے. اور اللہ کون ہے؟ اپنے متعلق علم دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کی وہ ذات ہے کہ تم پلک کیوں مارتے ہو آنکھوں کا. انسان پلک مارتا ہے نا، اس کا ارادہ کیا ہے؟ بعض اوقات جناب علی اشاروں میں بھی کام بنتے ہیں، ہے نا، اشاروں کی بھی زبان ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم پلک کس نیت سے مار رہے ہو. ہم جانتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہارے سینوں میں کیا بھید بھاؤ ہے، تمہارے سینوں میں کس کے متعلق نفرتیں ہیں، کیا کیا سازشیں ہیں تمہارے سینوں میں. وما تخفی الصدور، اور وہ جانتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ علیم ہے. تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. کوئی تمہاری طرح یہاں کا جو جج ہے نا ویسا نہیں ہے اللہ، وہ بھی انسان ہے. خالی ظاہری جھوٹ بھی بول کے اگر جناب علی پروف نہیں ملا تو آپ کامیاب ہو جاتے، ثبوت نہیں ملا تو. لیکن اللہ وہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا پوری ایک فائل، پوری ایک پکچر، پوری ایک فلم بنائی جا رہی ہے. اور قیامت کے دن ہماری عدالت میں آئیں گے تو وہ تمہاری کتاب تم کو دے دی جائے گی اور کھول دی جائے گی، اور اس کے بعد تم خود اپنے متعلق فیصلہ کر لینا اب تم کو کہاں پہ جانا ہے. وہی ہے یہ آخری آیات میں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو بھی تم کر رہے ہیں فرشتے جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون. آپ سورہ زلزال پڑھے ہیں نا، اس میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زلزلہ، قیامت آ جائے گی. اس کے بعد زمین اب کے اندر کیا وہ سب اٹھا کے باہر پٹک دے گی، سب باہر آ جائیں گے، اتنے مردے جو کچھ بھی ہیں. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو رہا ہے آج یہ.
یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ زمین تمہارے خلاف گواہ بن کے ٹھہر جائے گی. یہ مٹی، زمین یہ گواہی دے گی کہ تم نے زمین کے کس ٹکڑے کے اوپر کہاں پہ کیا عمل کیا تھا. آپ زمین کے جس حصے کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں نا، اتنا حصہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن کے بولنا شروع کر دے گا. کیوں بولنا شروع کر دے؟ آپ پریشان کیوں ہوئے؟ زمین کیسا بول رہی، مٹی کیسا بول رہی؟ سب مٹی میں سے نکل رہا، سب پورا جتنا میٹیریل ہے بولنے کا، سب ایک سیٹا لے لو، چپ لے لو، یہ فلاں لے لو، سب یہاں سے نکل رہا، سب رنگ میٹیریل یہ ہے وہاں. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اسی لیے بول رہی ہے اب تمہارے خلاف، یا گواہی دے رہی ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب کا زمین کو یہ حکم ہوا ہے، یہ بندہ جس زمین کے اوپر تیرے اوپر کس مقام پہ کیا عمل کیا ہے، آج گواہ بن کے ٹھہر جا تو. وہ مٹی ٹھہر جائے گی. بتائیے آپ کہاں ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور وہ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، اگر تیرا کوئی عمل ایسا ہے جو ہواؤں میں اڑ کے کیا ہے، تو آسمانوں میں ہے نا، انسان مریخ میں جا رہا، چاند پہ جا رہا، وہ تو کل قرآن میں تو وہ زمانے میں بات بولی گئی، لیکن آج اللہ فرماتے ہیں تم وہاں کیا کرے تھے جا کے، ہم پیش کریں گے اسے. دیکھ رہے ہیں آپ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے بیٹے اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہے اور تو آسمانوں میں اڑ کے کیا ہے، یا پھر زمین میں سرنگ لگا کے کیا ہے، تہہ خانوں میں کیا ہے، پتھر کی چٹانوں میں کیا ہے جا کے، یاتی بھی اللہ، اللہ اس کو لائے گا تیرے سامنے. یہ تیرا وہ ہم کر کے بھول گئے ہوں گے وہ عمل، انسان تو بھول گیا وہ عمل کر کے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو تو کب کیا تھا وہ لا کے تیرے سامنے رکھ دے گا. اس وقت انسان کو یاد آ جائے گا، ہاں یہ عمل میں کیا تھا، کیونکہ پورے پروف کے ساتھ ہوگا نا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک جو تمہارا رب تم سے حساب لینے والا ہے نا، وہ بہت باریک نظر رکھنے والا ہے. کیا کر رہے ہیں تم سے؟ کہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تاکہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے جو حق تلفی کا ہو، ظلم کا ہو، تاکہ انسان سیدھے راستے پہ آ جائے، اس کے اوپر صراط مستقیم پہ آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اس کے بعد کیا ہوگا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو بھی تم کر رہے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں. اللہ کی عدالت قائم ہوگی. وہ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں پورے انسان لیوم یقوم الناس لرب العالمین کھڑا کر دیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز دے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے، آج آواز آئے گی نا. پھر آواز آئے گی للہ واحد القہار، آج تو صرف اللہ جو سب کے اوپر غالب ہے، اسی کی حکومت ہے. اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں، پورے جمع ہیں یہاں پہ، للہ واحد القہار اليوم تجزون ما کنتم تعملون لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج جو تم کو جمع کیے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اب تم کو اپنے اعمال کا حساب چکانا ہے، بدلہ دینا ہے آپ کو. لا ظلم اليوم، آج ہماری عدالت میں کسی کے اوپر حق تلفی نہیں ہوگی.
ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت تیز حساب لے لے گا تم سے، بہت جلد کر دیا جائے گا حساب. یا نہیں کہ یہاں پہ مقدمہ ڈالے ہوئے 10 سال 20 سال کے بعد آپ کا نمبر آ رہا، جب تک تو عیش کر لو ہے نا. ویسا نہیں ہے معاملہ. وہ اسرع الحاسبین ہے، سیکنڈ منٹ نہیں فرمایا کہ چند سیکنڈ کا 1000واں حساب ہی نہیں سمجھے آپ، کچھ دیر میں آپ کا حساب کر دیا جائے گا. اللہ کی عدالت میں اسرع الحاسبین، سب سے تیز حساب لینے والا وہ اللہ ہے، وہ حساب لے لیا جائے گا. اور لا ظلم اليوم کہہ دیا کہ تمہارے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر بھی. اس کے بعد اللہ فرماتے کہ ان الابرار لفی نعیم. ابرار یہ جمع ہے ان لوگوں کی جو اچھے اعمال کرتے ہیں، کہ نیک اعمال کرتے ہیں. جو بے شک آج جو ہے دنیا کے اندر جو بھی نیک اعمال کر کے اچھی زندگی گزار کیا ہے، آج وہ نعمتوں میں داخل کر دیے جائیں گے. لفی نعیم، فی جنات النعیم، وہ جنات، وہ باغات، گھنے باغات جنت کے، اس کے اندر تم کو داخل کر دیا جائے گا. آج اور حساب اور کتاب کے متعلق بھی یہ آپ سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں بہت سارے تصورات ہیں. ہمارے یہاں ان کی سفارش ہوگی، ان کی شفاعت ہوگی، یا فلاں ہوگی فلاں ہوگی. یہ ساری باتیں بالکلیہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. قرآن مجید میں کہیں ان باتوں کی جگہ نہیں ہے. بار بار قرآن مجید کہتا ہے تم کو اپنے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی. اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور اللہ انسان کو ڈرانے کے لیے فرماتے ہیں قرآن میں، ہماری عدالت جب لگے گی، بلایا جائے گا، ہر کوئی پریشان ہوگا، وہاں پہ نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، کوئی کسی کو پرسانی حال نہیں ہوگا. اور کہے گا اللہ قرآن میں بات فرماتے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ارے وہ سب کے سب اکیلے اکیلے آئیں گے ہمارے پاس، ان کے ساتھ کوئی نہیں رہیں گے، اکیلے آئیں گے ہمارے پاس حساب دینے کے لیے. پھر سوال ہی نہیں ہے. اور سورہ مومنون کے آخری رکوع میں فرمایا نفخ فی الصور، جب قیامت قائم ہو جائے گی سور میں پھونکنے کے بعد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی رشتے اور ناطے باقی نہیں رہیں گے. وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. انساب کہتے ہیں کہ خونی رشتے، تعلقات کوئی باقی نہیں رہیں گے فرمایا. اور نہ کوئی ایک دوسرے کا مزاج پرسی کرنے والا ہوگا. کیا بھائی خیریت ہے؟ سب پریشان رہیں گے اس وقت. کون کس کو پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا کسی کو بھی. یہ قرآن میں اعلان کر دے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن کے متعلق. اس دن کی ہیبت کیا ہے، خوفناکیاں کیا ہے، اس کو قرآن تفصیل سے بیان کیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا قرآن نے، تاکہ انسان کے ذہن و دماغ میں وہ باطل عقائد نہ آ جائیں جو یہود اور نصارہ کے دماغوں میں آ گئے تھے. ہم نے تو کیا ہوا، ہمارے پیغمبر ہیں فلاں ہیں، وہ ہم کو بخشوا لیں گے. یہ تصورات آئے تھے ان کے پاس. قرآن میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. یہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں ارے ہم تو عیسیٰ اور موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ان کی امت ہیں، ہم کو دوزخ کی آگ کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے، گئے بھی تو کچھ دن جا کے واپس پھر آ جائیں گے ہم. جنت ہمارا مقام ہے، دوزخ نہیں ہے. یہ تصور ان کا تھا یہود و نصارہ کا. اور وہی تصور اس سے 1000 گنا بڑھ کے آج امت مسلمانوں کے پاس ہے. آج انسان کیا تصور کر لینے سے ہوگا، وہ ان کے خیالات سے ہوگا کیا؟ کل میں کچھ سوچ لوں گا اپنی جگہ تو کیا میرے سوچ کے مطابق کل ہوئیں گا کیا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو بات فرما دیا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے یہاں پہ. یہ نہیں میری سوچ آپ کی سوچ، انہیں بولا انہیں بولا، نہیں کچھ نہیں. یہ سب باتیں یہاں کی حد تک ہی ہے. لیکن جب فرشتے آئیں گے روح کھول کھینچیں گے، جب معلوم پڑے گا تم کو کیا ہونے والا ہے. سو
تنہا آپ کو خبر میں جانا ہے، تنہا وہاں پہ اٹھنا ہے، تنہا اللہ کی عدالت میں جانا ہے، اور تنہا وہاں پہ حساب اور کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والا ہے. کوئی کسی کا بلکہ اس دن کے تو متعلق اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ارے کیا نقشہ کھینچا اللہ قرآن میں تو. ارے جو ماں سب سے زیادہ اپنے بچے کو چاہنے والی، اپنی جان اس کے اوپر قربان کرنے والی ہے، وہ بات فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، ماں بھاگے گی اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے، میرا حساب میرا حساب میرا حساب. باپ چھوڑ کے بھاگے گا، بھائی چھوڑ دے گا بھائی کو، میاں بیوی کو چھوڑ دیں گے، سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے بورانی میں، پریشانی کے اندر. سوچیے آپ اس دن کے متعلق اطمینان سے بول رہے ہیں. آج میں تو کیا، میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائیں گا، کیونکہ بولے تو رسول پاک سے دیکھا نہیں جائیں گا. اب یہ چل رہی چکر ساری، عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارا. بتائیے آپ کیا تصور ہے آخرت کے متعلق. اور وہاں صحابہ کی یہ حالت تھی کہ رو رہے ہیں راتوں میں اٹھ کے، وہ لوگ رو رہے ہیں راتوں میں اٹھ کے، وہ لوگ، ان کی نمازیں اتنے طویل ہیں، ان کے سجدے اتنے طویل ہیں، وہ رو رہے ہیں آخرت کے عذاب سے. اور نبی اپنے متعلق کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میں حساب کے لیے آنے والا ہوں، مجھ سے آسان حساب لے لے. اور نبی کو قرآن میں تقریباً 3-4 مقامات پہ یہ بات کہہ دی گئی، اے نبی آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو سنائیے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میں نبی، سب سے بڑا اس کا مقرب، سب سے بڑا اس کا عبادت کرنے والا، اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بھی کل کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. ابھی کیا ہونا آپ کو، کس کی باتوں میں شیطان دھوکے میں ڈال رکھا ہے. آخرت کے تصور سے آپ کو کل کے معاملے میں خوش فہمی میں ہم گزار رہے ہیں زندگی. ہم پہلے تو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، جو من میں آیا کرو، کس کا مل گیا موقع ملتا ہی کھا جاؤ، موقع ملتا ہی ہاتھ صاف کرو. سمجھ آج تو معاملہ یہی چل رہا سارا، آج سمجھ میں آ رہا. اور کوئی کسی کی پاکٹ نہیں مار رہا، اگر کوئی نہیں چوری کر رہا تو جناب اس کو موقع نہیں مل رہا اصل میں، ورنہ تو موقع ملا کہ ہاتھ صاف کرنے والا ہے. آج موقع نہیں مل رہا اسے، اللہ کے عذاب، اللہ کے ڈر سے نہیں بچ رہا، انہیں موقع دیکھ رہا، موقع نہیں مل رہا اس لیے نہیں کرا. موقع مل گیا تو اللہ کا ڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں، ختم، برخاست، ہاتھ صاف کر لو. پھر مسلمان بھی ہے، نماز بھی ہے، حاجی صاحب بھی ہے، عمرے بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا، لیکن پھر یہی ہے. تصور کیا ہے؟ وہ یہی تصور ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کچھ کر دو، کچھ حضرت کو کھلا دو، انہوں ہماری سفارش کر دیں گے، یہ تصورات ہیں. نہیں، اللہ فرماتا ان الابرار لفی نعیم، ان بے شک وہی لوگ جنت کی نعمتوں میں داخل ہونے والے ہیں جو ابرار ہیں. ابرار یعنی وہ جنہوں نے نیک اعمال کیا، اچھی زندگی گزاری، اللہ کی رضا کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری، وہی لوگ جنت کی نعمتوں میں داخل ہونے والے ہیں. ابرار جمع ہے یہ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہیں، جو مجرم ہیں، جو نافرمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے رہے مرے دم تک، اللہ فرماتے ہیں کہ لازماً ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. یہ کیوں بولے اللہ؟ آج کوئی بدماشیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ بولا ان کو موقع دیے ہیں، مہلت ہے ہماری. ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یسلونہا یوم الدین، وہ دن آئے گا، اس دن ہم ان کا حساب چکتا کرنے والے ہیں، اس دن ہم ان کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں. کوئی بھی رہنے دیجیے آپ. اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیے، لوگوں کا مال کھا گئے، فراڈ کرے، دھوکہ کرے، ہمارے روزے، ہمارے عمرے، ہمارے حج ہم کو عذاب سے نہیں بچا سکتے. کل یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ، یہ ذہن میں اچھی طریقے بٹھا لیجئے آپ. آج چونکہ یہی سوچا جا رہا ہے، آج آڑی تیڑی کمائی آ گئے، الٹی سیڑھی پر حج کو چلے گئے، بڑے نیک بن کے آ گئے، اور آتے خج تصور کر رہے ہیں گویا کہ میں آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گنہگاری چاہیے ہو، اور دوسروں کا کھا کے گیا پورا، یہ بربادی کر رہا. اللہ فرماتا مہلت دے رہے ہیں یسلونہا یوم الدین. نہیں، یہ تو مہلت ہے،
ہم تو قیامت کا ایک دن رکھے ہیں انصاف کا، اس دن ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. آج تو چھوڑ رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں. بھائی کرو کتنا کرتے، کرو اور گناہ کماؤ، اور کماؤ گناہ، اور ظلم کرو، اور اپنے عذاب میں اضافہ کرتے رہو. یہ تو چھوٹ ہے اللہ کی. کرو. دو ہے، نافرمانی کرنے والوں کو چھوٹ ہے، تم اپنے گناہوں میں اضافہ کرو. اور ظاہر ہے کہ جو گناہ سے اگر توبہ کر لیا ان کے لیے بھی چھوٹ ہے، توبہ کر لیا، معافی کر لیا، سیدھے رستے پہ آنا چاہا اس کے لیے بھی اللہ کی مہلت. دونوں کے لیے ہے بھی ہے. یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، اور وہ غائب نہیں ہو سکتے. وہ کیسا الفاظ ہے قرآن، کیسا کسرہ قرآن چاروں طرف سے. وما هم عنها بغائبین، فرمایا کہ وہ غائب نہیں ہو سکتے. وہ آج دنیا کے اندر دنیا کا بہت بڑا مجرم ہے حکومت کا، ججوں کو خرید لیا، یہ پولیس کو خرید لیا، لیڈروں کا بچ گیا، یا نہیں تو ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، ہاتھ ملتے رہتی حکومت، غائب ہو گیا. یا نہیں ابھی کیس چل رہا، مر گیا، ختم. کئی کا کیس، اب کئی کا کیس، حکومت بولتی عدالت ختم، فائل بند کرو، برخاست. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، ہمارے پاس تو موت ہی نہیں ہے نا. یہاں کہاں سے بھاگیں گا انہیں، یہاں تو موت بھی نہیں ہے نا. یہاں تو آدمی خودکشی بھی کر لیتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں تو نہیں ہے نا مسئلہ. اللہ فرما وما هم عنها بغائبین، وہ غائب ہو ہی نہیں سکتے، وہ روپوش ہو ہی نہیں سکتے. وہ یہ اللہ قرآن کہہ رہا باضابطہ. اس کے بعد پھر فرمایا وما ادراک ما یوم الدین. اب تو نبی مخاطب ہے، یہاں پہ نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے وما ادراک ما یوم الدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ خبر ہے اس دن کی، حساب کے دن کی؟ کیسا بھیانک دن ہے وہ. اللہ کے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، مطلب آج کی اہمیت کو بتانے کے لیے نبی کے توسط سے ہم کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا. تمہیں کچھ معلوم ہے کہ وہ دن کتنا خطرناک ہے؟ اس دن کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ سورہ حج کی ابتدائی آیات پڑھی ہے، اس میں فرماتے ہیں اذا زلزل، وہاں فرما اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الناس اتقوا ان ربکم زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. وہ اس دن اتنا خوفناک دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس دن ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی، مارے آئے بچ کے. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہاں تو میرا بچہ اپنی جان دیتی تھی اس کے لیے. اتنا خوفناک دن ہوگا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور مارے ہیبت کے ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم ایسے دیکھو گے لوگوں کو ایک نشے کی کیفیت میں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم کو یہ قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے، باخبر کر دیا ہے، متنبع کر دیا، بتا دیا ہے ہم کو تم نے ایک عذاب جو قریب آنے والا ہے تمہارے لیے. اور وہ عذاب ٹل نہیں سکتا، وہ عذاب تم بچ نہیں سکتے اس دن. پھر کہ قرآن بار بار کہتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ دن کتنا بھیانک خوفناک ہوگا. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اے نبی پھر سنو وہ دن کیسا ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا. ایسے ہی آیات آئے، یا سورہ شعراء کی آیت آئی وانذر عشیرتک الاقربین. اے نبی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اس آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے. آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے رشتہ داروں کو جمع کر کے ڈرایا کہ دیکھو میں کل کام آنے والا نہیں ہوں. اخیر میں اپنی بیٹی کو فرمایا اے ملی، اے ملی، اے میری بیٹی عمل کر لے، عمل کر لے. دیکھ بیٹی
دنیا کے اندر میرے پاس جو کچھ ہے تو اس میں سے جو چاہے لے سکتی ہے تو، لیکن آخرت میں یا فاطمتی بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو اپنے اعمال سے اللہ کے عذاب سے خود کو بچا لے، میں اللہ کی عدالت میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ کس فشپے میں کیا دھوکے میں رکھے ہم کو لوگ، کیسی کیسی باتیں ہم کو بتا دی گئے، کچھ بھی کرو تمہاری بخشش ہو جائیں گی، تم کلمہ پڑھ لیے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا۔ اے نبی تمہیں معلوم ہے وہ دن کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ دن کیا ہے؟ وہ دن کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ دے رہا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ ہے وہ دن۔ آج دنیا میں ایک دوسرے کا مددگار کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے رتی برابر بھی کام نہیں آ سکتا۔ کیا ہوگا پھر؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن تو تیرے رب کا حکم چلے گا، صرف کوئی بیچ میں نہیں آئیں گا اللہ اور بندے کے وہاں۔ اس دن تو تیرے رب کا حکم چلے گا، صرف فیصلے ہوں گے، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آج ہمارے پاس میں مختلف اعتقادات ہیں، اللہ فیصلہ کر دیا دوزخ میں جانے کا، بعد میں اس کو دوزخ کے نکالنے کے لا رہے ہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف۔ ایسی روایتیں گھڑ دی گئی ہیں۔ آج اللہ بولا آج میرے فیصلے کا دن ہے، آج میں جس کو جہنم میں داخل کر دیا فیصلہ ہو گیا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا وہ۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں یہ، اور ہم جو سن رہے ہیں وہ سب آڑی تیڑی انہوں بولے سو باتیں ہیں وہ سب۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن امر کے معنی حکم، اس دن حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں۔ فیصلے ہونے کے بعد فیصلے نہیں بدلے جاتے اللہ کے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کہتا ہے کہ ہمارے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، فیصلہ کر دیے۔ یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک دفعے سپریم کورٹ میں چلے گئے، کیس بند ہو گیا، ختم ہو گیا، تو بعد میں کہ حکومت آئی تو پھر کھولتے اس کو کیس، ری اوپن، پھر کھولو، انہیں بچ گیا، اس کو پھنسانا ہے کیسا بھی، ری اوپن۔ اب ری اوپن میں ہوا کیا؟ جب تو بری ہو گیا تھا ری اوپن میں مجرم بنے آئے۔ اب اللہ کی عدالت میں ری اوپن کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ علیم خبیر ہے، اس کا علم محدود نہیں ہے، کہیں غلطی ہو گئی، غلطی سے انہیں چلے گئے سزا بھگتنا، بھائی ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اور یہاں پہ غلطی سے فیصلہ ہو گیا ہوں گا، سابقہ جج غلطی کر دیا ہوں گا، اسی لیے انہیں سزا کاٹ رہا، لہذا پھر سے کھولو فائل اس کو، ایسا تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تو علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، تمہارے قلبوں کی حالت کو جاننے والا ہے، تمہارے سینوں کے بھید بھاؤ کو جاننے والا، اس سے غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ اس کے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے، اس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کل فیصلہ ہو گیا، حساب سے پہلے جو کچھ بھی اللہ جن کے اوپر رحم فرما دیا ہے وہ تو اللہ رحم فرمائے گا، لیکن حساب فیصلے ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے پھر اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ بس اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لا یذوق الموت الا موتۃ الاولی، جو موت تم کو آ گئی ایک مرتبہ، اب دوبارہ موت نہیں آئیں گی۔ اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دے کے یہ اللہ فرماتے ہیں اب دونوں یہاں پہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو ایک بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات بولنے کے بعد میں موت کو لائے گا، اور موت کو لا کے موت کو ذبح کر دے گا۔ تمثیلی زبان میں اب موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذبح کر کے کہے گا اب دوبارہ موت کسی کو نہیں، نہ دوزخیوں کو نہ جنتیوں کو۔ جنت میں رہنے والے مزے کرتے رہو، دوزخ میں رہنے والے عذاب ہی عذاب۔ اور دوزخ میں رہنے والے تو اللہ بولیں گے وہاں کے نگران فرشتے ہیں کہ بھائی ذرا ایک دن تو بھی ہم کو تھوڑی مہلت دو، بولو عذاب سے۔ اللہ بولے نہیں، ختم، فیصلے ہو گئے، اب نہیں ہو سکتا وہ۔ یہ قرآن میں بات آ رہی، اسی لیے قرآن پڑھو، حقیقت کیا ہے معلوم ہو جائے گی۔ قرآن نہیں پڑھ کے وہاں جائیں گے
اللہ یہی بولے گا قرآن پڑھا نہیں پڑھا؟ نہیں. پھر دین کا کس سے سیکھا؟ دین نہیں وہ شملے والے صاحب وہ مرشد ان کے پاس تھا دین، وہاں تھا یا قرآن میں؟ یہی ہو رہا ہے. جو انہوں بول دیے ختم. ارے انہوں تو ہم کو اتنا تھپک رہے ہیں، ارے پریشان کیوں ہو رہے؟ میں ہوں نا. میں تم کو جنت میں داخل کیے بغیر میں نہیں داخل ہوتا جنت میں. مرشد بول رہے ہیں میری پورے مریدوں کو پہلے جنت میں بھیجا کے میں بعد میں جاؤں گا، یہ بول کے تھپک رہے ہیں ان کو. یا پہلے بعد میں کا قصہ ہی نہیں ہے. انہیں کون ہے انہوں جنت میں لے جانے والے؟ انہوں کون؟ یا نبی نہیں بول رہی؟ نبی کو یہ بات بولی جا رہی ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں آج. بتائیے آپ، اللہ محفوظ رکھے. تو بہرحال یہ جو آیات ہیں آخری کے، بڑے ہی یہ آیات انسان کو جھنجھوڑنے والے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، بشرطے کہ آخرت کا یقین ہو. آپ کو مرنا تو ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. وہاں جب یہ معاملہ پیش ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر کے گئے تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ بولو آپ. اسی لیے قرآن پڑھنا ہے آپ کو، قرآن سمجھنا، اللہ کیا باتیں بول رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی اصلاح کرنا. دنیا کیا بول رہی ہے ان کے پیچھے نہیں جانا. یہ دنیا والے آپ کو دنیا میں کام میں نہیں آتے، وہاں کیا کام میں آئیں گے؟ یہی کام میں نہیں آتے. وہاں حضرت یہ بولیں گے میں جنت میں داخل کرے بغیر تم کو نہیں لے کے جاتا. آپ یہاں بولو نا میرے کو بہت محنت ہے صاحب، میرے رمضان کے 30 روزے بھی حضرت قبلہ آپ رکھ لو. بولو در یہ کیا بول رہا میں آپ؟ سوال ہی نہیں ہے نا جی. نہیں کڑا دھوپ کا آ رہا ہے، اس وقت میں روزی آ رہی اور میرا ورک ہے، میں لیبر ہوں، بہت ہے مرید ہے، انہیں حضرت قبلہ مسئلہ ایسا ہے آپ ہی رکھ لو. یہ بھی بولے تو انہیں شانہ رہا تو بول دیتا ٹھیک ہے بھائی وہ بھی کرتا ہوں کام، بولتے ہو آپ. تو بہرحال یہ جو معاملے ہے نا یہ کچھ بھی نہیں، رفو چکر ہے سارے. اللہ کی کتاب پڑھیے، یہ علم قطعی ہے قرآن کا، اس میں غلطی نہیں ہے. قرآن میں کچھ جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے اس کے مطابق ہم کو اپنی اصلاح کرنا ہے. تو جب تک آخرت کی فکر میں یقین نہیں پیدا ہوگا ہماری اصلاح ناممکن ہے. ناممکن ہے، لازم ہے یہ آپ کو کرنا ہے. ہاں وہی ہے، وہی بولا نا افا من حق علیہ کلمۃ العذاب افا انت تنقذ من فی النار. وہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہو چکا ہے جس کے حق میں جہنم کا، کہ آپ اس کو ہمارے مقابلے میں آ کے اس کو چھڑا سکتے کیا؟ نہیں. وہ تو رسول تو وہاں گواہ بن کے ٹھہریں گے، آپ وہ تو گواہی دیں گے ہماری. قرآن میں آئی نا بات یہ ہے. وہ شفاعت کی بات تو دور کی ہے، یہاں تو شکایت کی بات ہے نا. اس لیے بھٹکے اللہ یہ قرآن چھوڑ دیے، یہ شکایت کریں گے ہماری اللہ کے نبی. تو نبی اس لیے آتے ہیں کہ نبی دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتانے آتے ہیں، دوزخ سے نکالنے نہیں آتے. نبی آپ کو نبی آتے ہیں کہ دیکھ یہ رستہ ہے دوزخ میں جانے والا، اس سے بچنے کے یہ اعمال ہیں، اس سے بچ تو ان اعمال سے تو کل دوزخ سے بچے گا تو. اگر تو یہ اعمال سے نہیں بچیں گا یہاں پہ تو کل دوزخ سے بھی نہیں بچتا تو. یہ اسی لیے انبیاء آتے ہیں ہر وقت میں بتانے آتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، سو بتانے اللہ کی رضا کن اعمال میں بتانے آتے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آتے ہیں، لہذا نبیوں کا کام یہی ہے کہ بندوں کو ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے وہ کھول کے بتا دینا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.